جس طرح ابھی انہوں نے میرے بھائی نے کہا، جیسے اطہر من اللہ کے بات کے لیے بولا، میرے خیال میں ہمارے ججز کی تو پاس کیبل ہی نہیں آتی یا ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے، تو یہ بہت دیر سونے کے بعد ان کو خیال آیا تھا کہ یہ پہلے پتہ کر لیں کہ یہ ایک بندے کی ایما پہ ہوا ہے یا وہ ہوا۔ جس وقت یہ رانا ثناء اللہ صاحب بڑکے مار رہے تھے کہ وہ اسمبلی توڑو، ہم یہ توڑ دیں گے، کیا اس وقت ان بیانات پر کسی نے کان نہیں دھرا؟ جس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسمبلی توڑ رہے ہیں اور پرویز الہی نے سائن کر کے دے دیا، تو کیا ہمارے جو اشرافیہ سو کال اشرافیہ اور مقتدر حلقے سوئے ہوئے تھے؟ کیا تب بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتی تھی؟ جب ایک بندے کو آپ نے دیکھ لیا، چلے ٹھیک ہے غلط فیصلہ تھا یا کچھ بھی تھا، وہ کال ان لوگوں کے گڑے میں گر رہے ہیں، تو ایک بندہ گڑے میں اگر گر رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا۔ ان میں سے تو کسی نے بھی کہا، بلکہ ان لوگوں نے بڑھاوا دیا کہ وہ پنجاب اور پہلے کے پی کی اور پنجاب اسمبلی توڑو تو پھر ہم یہ وفاق یہ یہاں پر قومی اسمبلی توڑ دیں گے۔ اس بیان کا کوئی بھی اینکر حوالہ نہیں دیتا، یہ بات پہ تو بحث بنتی ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ کس کی ایما پہ ٹوٹی کس پہ۔ اور باقی یہ ججز، میں پھر پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ایک مثال یہ ہے کہ اٹھ بڑی بھی حلوے میں خاک ڈالو، یعنی کہ وہ پھر بعد میں چھوٹے چھوٹے خیال آگے گو یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک بندے کی ایما تھی یا پوری پارٹی کی وہ تھی۔ تو یہ ساری باتیں اسی طرح آئین اور قانون، اب ظاہر ہے ہم یہ جتنا مرضی اس کے اوپر لیپا پوتی، جو ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ چکا۔ 18 امینڈمنٹ کے وقت یہ خیال یا یہ شک دماغ میں نہیں تھی کہ اگر یہ ایک اسمبلی، اگر کوئی اسمبلی ٹوٹتی ہے صوبائی، تو ان کا کیا لائے عمل ہوگا۔ پھر ان سب کو یہ خیال آ گیا کہ بھئی اگر وہاں پر حکومت پی ٹی آئی کی بن گئی تو وہ پھر یہ قومی اسمبلی کے الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ باقی مظہر اللہ صاحب نے پانی کے لیے بولا، ہاں جی وہ تو میرا بھی دل ہی دکھ گیا تھا کہ ان کے گھر بھی ٹینکر آتے ہیں، ہماری طرف تو پانی کے میٹر لگے ہوئے ہیں، اور ابھی تو الحمدللہ جو آدھا پانی ہے کراچی کا، آپ کبھی ٹرین سے سفر کریں تو ڈھابے جی کی طرف ہمیشہ ایک پانی کا فوارہ، میں تو بچپن سے دیکھتی جائی ہوں، وہاں پر کٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اور اب تو الحمدللہ کراچی کا آدھا پانی بحریہ ٹاؤن کی بحریہ سٹی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ بن رہا تھا تب بھی جو پانی کی ٹینکرز، اور یہاں پر 2 سال جس مصیبت میں ہم لوگ رہے ہیں، حالانکہ میں ڈیفینس فیز 4 میں رہتی ہوں، اور یہ ہم لوگوں کے جو پانی کے ٹائمنگ سے اور وہ جو ٹینکرز بھی نہیں ملتے تھے اور کس کس کی منت کرنی ہوتی تھی، تو یہ لوگ حکومت میں ہیں کیا صرف اپنے ہی کام کرنے تھے، یا یہ جو عوام کیڑے مکوڑے بیٹھی ہیں ان کا بھی سوچنا تھا کہ بنیادی سہولت تو دے دیں، پھر اس کے بعد ہم آئین کی تقریبات کرتے ہیں، گولڈن جوبلیز کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے اور میرے وہ کیا کہتے ہیں ٹیکسی کا پیسہ اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کچھ سارے ماشاءاللہ سے ناک کے اتنے پکے ہیں کہ گولڈن جوبلی مناتے بھی خیال نہیں آیا کہ آئین کی کون سی شک پوری کی ہے، کیا لوگوں کو بنیادی حقوق دیے۔ فاروق ستار صاحب نے کہ ہم لوگ وفاقی حکومت میں یا پی ڈی ایم کا حصہ تو بن گئے ہیں، 2 وزارتیں بھی مل گئی، لیکن وہ بھی بوجھ ہی لگتا ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی انہوں نے مسائل اٹھائے ہیں، جس میں نے بھی ابھی ذکر کیا کچرا اٹھانے کا ہے یا نکاسی آپ کا یا سرکل ٹرین یا ایٹسٹرا، تو ان کے مطالبات تو جائز ہیں، ان کے شکوے یہ ہیں کہ ان کی بات نہیں سنی جاتی وفاقی حکومت کی جانب سے بھی۔ السلام علیکم۔ اگر یہ وزارتیں بوجھ ہیں تو اس بوجھ کو اتار کر پھینک دیں، کس نے کہا کہ یہ بوجھ لاٹ کے چلے؟ اور دوسرا، اتنا ہی کراچی کا خیال تھا جب وہ پہلے بات کرتے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم نے مہنگائی کے اوپر بات کی تو وہ پھر پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ہو گئے، اور آپ نے خود کہا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی اور مولانا صاحب کی گارنٹی لی، حالانکہ گارنٹی ان کو پیپلز پارٹی کی لینی چاہیے، جن کی وہ ایک طرح سے بی ٹیم میں سمجھتی ہوں، کیونکہ وہ ویسے تو واویلا مچاتے ہیں لیکن ہر چیز میں ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور کراچی کے مسائل کے لیے تو میرے خیال میں پارٹی سے بات کرنی چاہیے۔ اور میں نہیں سمجھتی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ویلڈ وہ ہیں، تو پہلے بھی ان کے پاس وزارتیں تھیں، ان کے ایم ایل اے ان کو فنڈ وغیرہ ملے، کراچی میں بہت کچھ کر سکتے تھے جو کہ نہیں ہوا۔ تو اب ایسے تھوڑی ہے کہ آپ نے اقتدار کی مسند پہ بیٹھ کے سارا کچھ ملنا ہے، اگر ساتھ بیٹھے ہوئے حکومت کا حصہ ہے، جیسے کہ ابھی بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ساتھ مل کے مشاورت وہ کر دیں، اس کے لیے کرسی ضروری تھوڑی ہوتی ہے، اور ساتھ ہر چیز میں ہوتے ہیں۔ پھر یہ تحفظات، اور ویسے بھی الیکشن آنے والے، تب وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو چھوٹی چھوٹی بات پر اس قسم کی آپ کو سننے کو ملیں گے کہ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، اب تو ہلنے پر بھی مسئلے مسائل ہوں گے۔ کیا ہی زبردست بات کی ہے۔